السلام علیکم ویورز، نیوز ولا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج تاریخ 4 اکتوبر 2025 اور پینشن کے حوالے سے اہم اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو پینشن کے حوالے سے ایک بڑا جھٹکا دے دیا ہے، اور وہ جھٹکا یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پینشن کے حوالے سے ایک کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم متعارف کروائی گئی تھی، جس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جولائی 2024 کے بعد جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جو بھرتی ہوں گے تو ان کو ایک پینشن فنڈ جو ہے ان کے لیے قائم کیا جائے گا، جس کو کہ کنٹریبیوشن فنڈ کا نام دیا گیا تھا۔ آج 4 اکتوبر 2025 لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ حکومت نے اس فنڈ اسکیم کو باقاعدہ طور پر نافذ العمل کر دیا ہے۔ تو آج باقاعدہ طور پر جو وزارت خزانہ ہے ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ یہ سما نیوز اور آج نیوز کے حوالے سے اس کے ریفرنس سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر یہ جو پینشن فنڈ اسکیم تھا اس کو آج نافذ کر دیا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی اب سرکاری ملازمین جو کہ نئی بھرتی ہوگی، تو اب جتنے بھی سرکاری ملازمین جو کہ جولائی 2024 کے بعد بھرتی ہوں گے وہ اب اس پینشن فنڈ اسکیم کے مطابق ہی پینشن لیں گے۔ ان کے لیے پرانا جو پینشن کا نظام تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سما نیوز کی ایک رپورٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کے لیے نئے کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس پینشن فنڈ اسکیم کے مطابق اب جو رقم جمع ہوگی اس کی تفصیل آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے نظام کے تحت 22% رقم مجموعی طور پر پینشن فنڈ میں جمع ہوگی، اور اس میں سے 10% ملازمین کی پینشن کے لیے ان کی تنخواہ میں سے کاٹا جائے گا، جبکہ 12% حکومت کی جانب سے اس میں کنٹریبیوشن کے طور پر رقم جمع کی جائے گی۔ جبکہ اس سے قبل کا جو پینشن کا نظام تھا اس میں باقاعدہ جی پی ایف فنڈ جمع ہوتا تھا، اور اس میں پھر ایک خاص شرح کے تناسب سے حکومت اس میں رقم جمع کرتی تھی، لیکن اب اس کی باقاعدہ ایک شرح مقرر کر دی گئی ہے جس کے مطابق 22% مجموعی طور پر جمع ہوگی، 10% ملازم کا کاٹا جائے گا، 12% حکومت کی طرف سے جمع کیا جائے گا۔ تو یوں 22% مجموعی طور پر یہ جو پینشن فنڈ اسکیم ہے اس میں سے جو سرکاری ملازم ہے اس کو وہ پینشن ادا کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے نئے پینشن فنڈ کے لیے باقاعدہ 10 ارب روپے مختص کر دیے ہیں۔ مسلح افواج کے اہلکاروں پر یہ نفاذ جو ہے یہ 1 جولائی 2025 سے متوقع ہے، جبکہ ملازمین جو ریٹائرمنٹ سے قبل پینشن اکاؤنٹ ہے اس سے یہ رقم نکال نہیں سکیں گے، یعنی یہ رقم جمع ہوتی جائے گی، اور جیسے ہی کوئی ملازم ریٹائر ہوگا تو اس کی ریٹائرمنٹ پر ہی یہ رقم اس کو ملے گی، اس سے پہلے وہ اس رقم کو اس اکاؤنٹ سے نہیں نکلوا سکے گا۔ وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیا پینشن سسٹم 1 جولائی 2024 کے بعد بھرتی ملازمین پر لاگو ہوگا۔ اس سے قبل جتنے بھی ملازمین جو اس تاریخ سے پہلے بھرتی ہوئے ہیں تو ان پر یہ پینشن سسٹم جو ہے یہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وزارت خزانہ کی جانب سے پینشن واجبات کے جو اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں اس کے مطابق 2024-25 میں تقریباً 10 خرب 55 ارب روپے تک یہ جو پینشن فنڈ کے واجبات ہیں یہ جا پہنچے ہیں، اور مسلح افواج کے پینشن اخراجات 2025-26 میں تقریباً 742 ارب روپے تک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وزارت خزانہ نے اس چیز کو بھی کلیریفائی کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی ملازم ریٹائر ہوگا تو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد اکاؤنٹ میں سے 25% رقم جو ہے اس کے نکالنے کی اجازت ہوگی۔ 25% سے زیادہ رقم ملازم وہ نہیں نکلوا سکے گا۔ وزارت خزانہ نے پینشن فنڈ کے لیے نان بینکنگ فائنانس کمپنی قائم کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ الگ سے ایک کمپنی قائم کی جائے گی، اور اسی طرح نظام عالمی مالیاتی اداروں بالخصوص ورلڈ بینک کے مشورے سے متعارف کروایا گیا ہے۔ تو اس سارے فنڈ اور پینشن اسکیم سے متعلق حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس سے جو پینشن کے اخراجات ہیں وہ کم ہوں گے، اور وہ جو ایک بوجھ آ رہا ہے پینشن کی مد میں اس میں سے ملازمین کو جو ہے نا وہ ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا بوجھ کم ہوتا ہے یا ملازمین پہ دگنا بوجھ پڑتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یقیناً ملازمین پہ ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ پڑنے جا رہا ہے۔ پینشن ایک واحد آسرا ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین جو ہے وہ اس کو ایک جمع پونجی کے طور پر
یا اپنے اخراجات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اب چونکہ یہ نیا فنڈ متعارف کروا دیا گیا ہے تو یقیناً ملازمین کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور جیسے ہی ملازمین کے حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔